تو سب سے پہلے پھر حکومت سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عثمان سعید بصرہ صاحب موجود ہیں. بصرہ صاحب، مسلم نون اجلاس کر رہی ہے کہ 1 جنوری کے میں جو میٹنگ ہونی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں کیا فیصلے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی 27 دسمبر کے جلسے کے بعد سے بہت سے معاملات، زرداری صاحب کی باتیں، زرداری صاحب کی چیزوں کے اوپر اب چلنے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اب وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. حکومت آج یہ فیصلہ کر رہی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی استعفیٰ دے آدھے گھنٹے میں منظور کر لیا جائے. تو اس کا مطلب ہے اب استعفوں والا معاملہ تو نکل گیا. اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ اب الیکشن کے لیے اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر آپ کا بہت شکریہ. ایک تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو انڈر 19 کے یہ جو دونوں بچے ہیں، انڈر 19 کے یہ دونوں جو ابھی نومولود قسم کے پلیئرز ہیں، سیاست تو ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ چلے تھے عمران خان سے استعفے لینے، یہ چلے تھے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے. او بھائی، پہلے اپنی چوری کا تو حساب دے لو، پہلے اپنے ڈاکوں کا حساب دے لو، اور کس مورل گراؤنڈ کے اوپر استعفے مانگے تھے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ بھانمتی کے اس کنبے اور اس سفر کا کوئی انجام نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا رخ شمال کو ہے، ان کا رخ جنوب کو ہے، کسی کا آسمان کو ہے، کسی کا زمین کو ہے. تو ایک چیز تو آج آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ دراصل غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ پاکستان کی سیاست کی غیر سنجیدہ قسم کی یہ جو بچے ہیں دونوں، انہوں نے جو پی ڈی ایم کی صورت میں ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مذاق کیا ہے، شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں پہلے بھی این آر او لینے کی تحریکیں چلتی رہی ہیں. نواز شریف تو این آر او لینے کے ایک دائمی مجرم ہیں، پہلے بھی این آر او لے کے 40 صندوقوں سمیت بھاگ گئے ہیں. یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے کے زرداری صاحب بھی بھاگ گئے تھے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ ان کا بھرم بھی رہتا تھا. آپ دیکھیے، پہلے جی آر یا پار ہوگا تو وہ مینار پاکستان پہ آر یا پار ہو گیا. کوئی کسی کے جلسوں میں نہیں جا رہا، کوئی کسی کی برسیوں میں نہیں جا رہا. کل وہ جیسے بڑی خوبصورت بات کی عامر لیاقت نے کہ وہاں پہ تھی برسی اور وہاں پہ سارا عمران خوانی ہوتی رہی قرآن خوانی کی جگہ پہ. دیکھیے، اب ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے. یہ جو غیر سنجیدہ بچے ہیں دونوں، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام تو آج تک کیا نہیں ہے، کبھی آج تک ان کی زندگی میں کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے، کوئی کریڈٹ ان کے پاس نہیں ہے. مریم کے پاس صرف ایک کریڈیبل چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ شی از اے کریڈیبل لائر. اس کے علاوہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنے والی یہ خاتون مجرمہ ہیں، سزا یافتہ ہیں اور نا تربیت یافتہ ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا یہ استعفوں والی بات کی. اب ہم پوری قوم یہ ان کو جو تھوکا ہوا ہے چاٹنے ہم نہیں دیں گے. اب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی الیکشن کس منہ سے لڑنا چاہتے ہو ضمنی؟ آپ تو سارے اقتدار کے پجاری نکلے. ہوس سے اقتدار کے اندر ملوث یہ ٹولہ، ہم ان کو یہ چیلنج کرتے رہے پہلے دن سے کہ استعفے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ عمران خان تھا جس نے 35 استعفے جمع کروائے. وہ عمران خان تھا. وزیر اعظم کہتے ہیں پارلیمان ہی جو جگہ ہے جہاں پر بات چیت ہونی چاہیے، تو پارلیمان کے اندر پھر فیصلے ہونا چاہیے. تو پھر تو سر ان کو آنے دیں پارلیمان میں، سینٹ کے الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، اس پر آنے دیں. میں شاہدہ رحمانی صاحب کا موقف لے لوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے، جو میں کل بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا، زرداری صاحب کا بڑا ایک بھاری اور بڑا ایک اہم جملہ تھا کہ کچھ ہم سے بھی سیکھیے. دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ کچھ ہم سے بھی پوچھئے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ استعفوں کی جانب نہیں، لانگ مارچ کی جانب ضرور جا سکتے ہیں، لیکن ضمنی الیکشن میں آپ لوگوں نے ٹکٹس بھی دے دیے ہیں، سینٹ کے الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ استعفوں کے معاملات، حکومت گرانے کے معاملات، تو یہ پھر کہانی ہوئی، قصہ پاری نہ ہوا؟ بہت شکریہ مدثر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نہ تو عمران خان کے استعفے سے پیچھے ہٹیں، اور سلیکٹڈ عمران خان کا استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اس کے لیے جو بھی پولیٹیکل پریشر ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زیادہ ہوگا. جس طریقے سے صدر آصف علی زرداری صاحب کی ایک سیاسی بصیرت ہے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ذہانت اور فطانت کے ساتھ جو فیصلہ کیا تھا 2018 کے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد، وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ بیٹھا ہے مختلف جماعتوں کو جوڑ کے، یہ وہ جو سب سے بڑے ڈاکو، چور، قاتل، لٹیرے سب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اگر وہ بچے ہوتے تو انہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا. آپ دیکھ نہیں رہے کہ پرسوں جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد سے حکومتی ایوانوں میں کھلبلیاں مچ گئی ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں, شکر ادا کریں کہ جو اپوزیشن ہے بہت میچور ہے, جس نے اپنی میچورٹی کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبے نہیں کیے, جس طرح عمران خان صاحب کرتے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کچھ نہیں ہوا جو عمران خان کر گئے. انہوں نے پارلیمنٹ پر باہر سے بھی حملے کیے, اندر سے بھی حملے کیے, انہوں نے اداروں پہ حملے کیے. وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کہتے تھے, وہ باہر بیٹھے ہوئے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہتے تھے کہ جی پیسے جو ہیں ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. وہ کہتے تھے بل جلا دیں. اب آپ جو ہیں اللہ کا شاہدہ رحمانی صاحب, میرا سوال ایک پھر میں لغاری صاحب کا تجزیہ لوں گا, ایک سوال میرا ضمن ساتھ لیتی جائیے گا. غیر قانونی طریقے نہیں, جمہوری طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ میں ضمن لے لیجئے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ضمنی اور سینٹ کے الیکشن میں جا رہی ہے, پی ڈی ایم میں یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی اب خود فیصلے کرے گی کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یا ان فیصلوں کو پی ڈی ایم سے منوایا جائے گا, اور جو تحریک, وہ لانگ مارچ اور وہ استعفے دینے کے آپشن ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں ختم ہے, اس کا مطلب 1 جنوری کے اجلاس میں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دی, 53 سال سے زائد کی ہماری ایک تاریخ ہے سیاسی, جس میں ہمارے لیڈران کارکنان نے نہ صرف جیل اور قید و بند بلکہ پھانسی کے پندوں کو بھی چوم کے گلوں میں ڈالا ہے, کوڑے کھائے ہیں, قید و بند کی سوتیں برداشت کی ہیں. ہم جمہوریت کو کبھی ڈیریل نہیں ہونا چاہتے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ درست سمت پہ آ جائیں, لیکن عمران خان وہ چیز ہے جو کبھی درست سمت پہ نہیں آ سکتے, یہی وہ وجہ ہے. اچھا, دوسری بات رہی کہ ہم نے ضمنی الیکشن کا یہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا, یہاں کی سیٹیں خالی ہیں. الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی نے الیکٹرل کالج کو مکمل کرنے کے لیے درخواست دی تھی کہ جی ان خالی سیٹوں پہ الیکشن کرائے جائیں. وہ الیکشن ہوں گے, اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہوں گے, اور پیپلز پارٹی اپنا سی کا اجلاس کر رہی ہے. ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, اپنا منشور ہے. بالکل ہے, پاکستان مسلم نون بھی کر رہی ہے, وہاں پر اپنے رہنماؤں کا اجلاس کر رہی ہے, وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ کی جماعت کا فیصلہ بڑا اہم ہے. بالکل صحیح ہے, بڑا اہم فیصلہ. لغاری صاحب سے میں ترجیح لوں. لغاری صاحب, تو ایک زرداری سب پر بھاری, انہوں نے بڑا ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے. اگر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن ہوگا, ضمنی الیکشن کے لیے تو وہ ٹکٹ دے چکے ہیں, تو اس کا مطلب ہے استعفوں کے آپشن کو بہت پیچھے فاروق ایچ نائک صاحب ہوں, اعتزاز احسن صاحب ہوں, قانونی رائے دے دی, سینئر رہنماؤں نے ایک اور رائے دے دی, وہ ساری. تو پھر اب استعفوں والا تو گیم سمجھیں کہ مارچ تک تو بالکل ختم ہے, سینٹ کے الیکشن تک. اگر ہم 2014 کی طرف جائیں, جب میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی تھی اور پی ٹی آئی نے لانگ مارچ بھی کیا اور دھرنا بھی دیا تھا, تو اس وقت حکومت بہت بڑے پریشر میں تھی. اس وقت کیا ہوا تھا, پھر زرداری صاحب آئے تھے اور اس پورے سارے گیم میں ان نے مرکزی رول ادا کیا تھا اور پارلیمنٹ کو ہی انہوں نے ایکٹیویٹ کیا تھا. اگرچہ پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے تھے اور ان کے ارکان نے باقاعدہ استعفے اسپیکر کے پاس جمع کرا دیے تھے, اور وہاں پر جناب ایاز صادق جو ہیں ان استعفوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. ادھر زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہرحال اپنا راستہ اور سیاست کی بقا کا راستہ, جمہوریت کی بقا کا راستہ پارلیمنٹ کی طرف سے نکالنا چاہیے. اور پھر یہ ہوا کہ اس طرف کو دھرنا دیا جا رہا تھا اور بالکل سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, اور اس میں سارا نقطہ نظر بیان کیا جا رہا تھا. ایک سبسٹیٹیوٹ نیریٹو آ رہا تھا. ایک نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا, اور وہی نیریٹو یہ تھا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. عمران خان بالکل کھلے عام کہہ رہے تھے کہ بس امپائر کی انگلی کا انتظار ہے, اور امپائر کی انگلی اٹھے گی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن جو تھی وہ, اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اس پیج پر تھی کہ جی پارلیمنٹ کو سسٹین کرنا چاہیے, رہنا چاہیے, اور اس پر کوئی رکھنا نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے پھر جب پی ٹی آئی نے استعفے واپس لیے بغیر آ کر ایوان میں بیٹھی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے جو جملے کہے تھے, اب تو وہ تاریخ کا حصہ ہیں. جب بھی کوئی گفتگو میں وہ جملے دہرائے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ کون سے واقعے کی بات ہو رہی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, یہ ساری باتیں
اس وقت خواجہ آصف نے کی تھی. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ استعفے آپشن ہیں لیکن آخری آپشن کے طور پر ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ماحول بنایا نہیں ہے. آپ نے لغاری صاحب ماحول تو بہت بنایا سر, اتنے بڑے بڑے انہوں نے کہا بقول ان کے کہ جلسے کر لیے, وہ اس وقت تو یہ لگ رہا کیا عمران خان نے استعفیٰ دے دیا؟ تو کیا عمران خان نے استعفیٰ دے دیا؟ تو پھر اس کا مطلب سر لغاری صاحب پی ڈی ایم کا جو ماحول تھا وہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا عمران خان کے لیے کہ ان پر کوئی پریشر بن پاتا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دم نہیں ہوتا ہے. کبھی تاریخ میں کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پہلے سے لگ جائے پتا کہ جناب اب صورتحال کہاں جا رہی ہے. اگر اپوزیشن ماحول بناتی ہے, اگر وہ پراپر کھیل کھیلتی ہے اور تب تو جا کر اپنے نتائج حاصل کرے گی. لیکن اگر وہ پراپر کھیل ہی نہ کھیلے, اور وہ دیکھیں میں حضرت مولانا جناب فضل الرحمان صاحب نے آتے ہی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہمیں ایوان میں نہیں جانا چاہیے, اور ہمارا بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ اگرچہ آپ کی ریزرویشنز ہیں لیکن ایوان میں جانا چاہیے. پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ باقی راستے نکالیں گے, پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا. جب عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا یہاں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے تھے جب لائیو وہ کہہ رہے تھے کہ لعنت بھیجتا ہوں, انہوں نے اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ پر, تو ہم نے کہا تھا کہ غلط بات کی جا رہی ہے پارلیمنٹ پر لعنت. لغاری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں, اس کا مطلب ہے وہ زرداری صاحب کی نسبت بہت امیچور فیصلے اور امیچور اعلانات اور امیچور کے معاملات کر رہے تھے. زرداری صاحب کا بہت بڑا ایک فیصلہ اور بہت بڑے انہوں نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امیچور کی بات نہیں ہے. صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے کہا نا کہ کچھ ہم سے سیکھیے, کچھ ہم سے سنیے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تجربہ بھی کوئی چیز ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.